صبر کرنا کوئی معمولی کام نہیں ہے، روح تڑپ جاتی ہے اسے کرنے میں۔ انسان اپنے دل کے سب سے قریبی رشتے کو کھو دیتا ہے اور تڑپتا رہ جاتا ہے، بے بس رہ کر۔ اس وقت جو بے بسی کا عالم ہوتا ہے جسے دنیا نہیں دیکھ پاتی ہے لیکن صرف اس کا رب دیکھتا ہے، اسے کہتے ہیں صبر۔ جب بے شمار خواب دیکھے جائیں، وہ خواب پورے ہو، ان کے لیے تہجد پڑھی جائے، دعائیں کی جائے، لیکن آخر میں وہ خواب چور چور ہو جائے، وہ پورے نہ ہو، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ سے امید رہے اور اسے ناراضگی نہ کی جائے، اسے کہتے ہیں صبر۔ جب بار بار اپنی صورت کو لے کر، اپنے رنگ کو لے کر، اپنے قد کو لے کر، اپنے بیک گراؤنڈ کے لے کر، اپنی غریبی کو لے کر لوگوں کے سامنے خود کو چھوٹا محسوس کرنا پڑے، اسے کہتے ہیں صبر۔ جب اپنی منچاہی چیز یا انسان کسی کو بنا مانگے ملتا دیکھے، اس وقت جو دل تڑپتا ہے، اسے کہتے ہیں صبر۔ جب انسان بے قصور ہو کر بھی سب کی نظروں میں قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے، اس وقت جو اس کے تڑپتے ہوئے دل سے آہ نکلتی ہے، جو عرش عظیم تک پہنچنے کی طاقت رکھتی ہے، اس وقت وہ انسان خاموشی سے سب کا مقابلہ کرتا ہے، اسے کہتے ہیں صبر۔ جب کسی کا عزیز انتقال فرما جائے، جس کے بنا زندگی جینا مطلب بے مطلب سے زندگی ہو جائے، اس وقت جو آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرتے ہیں اور دل اندر ہی اندر زور زور سے چلا رہا ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں سن سکتا، اسی کہتے ہیں صبر۔ جب شوق کی عمر میں زندگی ذمہ داریوں کی بوجھ تلے دبا دیتی ہے، جب اپنی ہی عمر کے لوگوں کو ان کے باپ کے پیسوں پر عیش کرتا ہوا دیکھے اور پھر خود کو پورے گھر کی ذمہ داریوں تلے دبا دیکھے، اس وقت جو دل دکھتا ہے، اسی کہتی ہے صبر۔ یوں سمجھ لیجئے جو درد آپ کو خاموش کر دے، اسی کہتے ہیں صبر، اور اسے ہی صبر کہیں گے جو صرف آپ اللہ تعالیٰ کو بتاتے ہو، لوگوں کے سامنے اس کا رونا نہیں روتی۔ بے شک کلیجہ چاہیے صبر کرنے کے لیے، اور بے شک اللہ تعالیٰ انہیں درد و تکلیف دیتا ہے جو اس کے مضبوط بندے ہوتے ہیں، جو صبر کر سکتے ہیں، کیونکہ پھر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ تو اسی رب کا کلام کہہ رہا ہے۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور جب اللہ آپ کے ساتھ ہے تو ڈرنے کی کوئی بات ہی نہیں۔ یقین کیجیے اس صبر کے بعد آپ کو بہت خوبصورت اجر ملنے والا ہے، بس صبر کے ساتھ انتظار کیجیے۔ بے شک وہاں دیر ہے، اندھیر نہیں، اور اس کی دیر میں ہمیشہ خیر ہوتی ہے۔ مجھے پتا ہے یہ بار بار جو تم درد سے گزر رہے ہو، تم تھک گئے ہو، مجھے پتا ہے کبھی کبھی تمہیں لگتا ہے کہ شاید اللہ تم سے اتنا ناراض ہے کہ تم پر بار بار تکلیف بھیجی جاتی ہے، اور تم خود سے سوال کرتی ہو کیا اللہ واقعی میں تم سے ناراض ہو گیا ہے؟ کیا اس نے تمہیں تنہا چھوڑ دیا ہے؟ تمہیں لگتا ہے کہ تم ٹھکرا دیے گئے ہو، لیکن نہیں، تم تو چن لیے گئے ہو، اور وہ بھی پتا ہے کس لیے، صرف اور صرف اللہ کی محبت کے لیے چن لیے گئے ہو۔ تمہیں تو اللہ نے خاص کر لیا ہے، تبھی تو یہ درد آزمائش کے صورت میں تم تک آتا ہے اور تمہیں اللہ کے قریب کرتا چلا جاتا ہے۔ اللہ آزماتا انہیں ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے، وہ تمہیں سب سے علیحدہ کر کے صرف خود سے جوڑ کر رکھنا چاہتا ہے۔ تو سوچو، ہوگی کوئی اس سے بڑی بات کہ تم اللہ کو محبوب ہو جاؤ؟ پھر نہیں رہتی دنیا میں کسی چیز کی خواہش۔ ہمت نہیں ہارنا، کمزور نہیں پڑنا۔ تمہیں پتہ ہے چیزیں آسان ہونے سے پہلے مشکل ہو جاتی ہے، یہ معجزات ہونے سے پہلے کے لمحات ہوتے ہیں، اور پتہ ہے ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اللہ آزماتا ہے۔ وہ جو تم کہتے ہو نا کہ تمہیں بھروسہ ہے اللہ پہ کہ وہ عطا کریں گے،
تو اللہ تمہارے اس بھروسے کو آزماتا ہے۔ کیا مشکل دیکھ کر ٹوٹ گیا وہ بھروسہ یا اب بھی قائم ہے؟ اس لیے قائم رہنا اپنے بھروسے پر۔ اگر آج سب تمہارے خلاف جا رہا ہے تو کل تمہارے لیے معجزات کا تحفہ بھی اللہ نے چن رکھا ہے۔ تمہاری غموں کا علاج کسی کے پاس نہیں سوائے اللہ کی۔ تم سے محبت کرنے والے بھی تمہاری تقدیر کو بدل نہیں سکتے۔ پھر تم اپنے غموں کا علاج دنیا میں کیوں تلاش کرتے ہو؟ لوگوں میں پناہ کیوں ڈھونڈتے ہو؟ انسان تو اللہ کے فیصلوں کے آگے بے بس ہے۔ تم اس کے پاس جاؤ جس کا اختیار ہر چیز پر ہے۔ تمہیں سکون سجدوں میں ملے گا اپنے رب کے روبرو۔ ایک وہی جگہ ہے جہاں سب کے غموں کا علاج ہوتا ہے۔ ناممکن کے لیے دعا مانگنے سے نہ رکو، کیونکہ تمہارے ساتھ اللہ ہے اور بے شک وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ صرف وہی ہے جو ہر ناممکن کو ممکن کر سکتا ہے۔ تمہیں بس یقین رکھنا ہے۔ اللہ سے اپنی دعاؤں میں سکون مانگا کرو۔ جس چیز کو حاصل کرنے کی دعا مانگتے ہو اس میں خیر کی دعا بھی کیا کرو۔ تم بے سکون ہو کیونکہ جو تمہیں چاہیے وہ تمہیں حاصل نہیں۔ چلو مان لو کہ وہ تمہیں حاصل ہو گیا، اور اگر تب بھی تمہیں سکون نہیں ملا تو کیا کرو گی؟ سکون چیزوں سے نہیں اللہ کی عطا سے حاصل ہوتا ہے۔ اگر اللہ نے سکون دے دیا تو تم خالی ہاتھ بھی سکون سے ہوگے، اور اگر نہیں تو سب حاصل ہو کر بھی سکون نہیں ملتا۔ اس لیے اللہ سے ہر حال میں سکون مانگا کرو۔ اور جب تم صبر کرتے ہو تو اللہ تمہارے صبر کا بدلہ بھی رکھتا ہے۔ تم جو کچھ بھی اللہ کے لیے کرتے ہو اللہ اس کو رائگاں نہیں جانے دیتا۔ اللہ تو کبھی نہیں بھولتا۔ تمہارے ہر صبر کے صلے میں اس نے بہترین انعام چن رکھا ہے۔ اللہ کی رسی کو تھام لو، اس پر اعتبار کر لو، اس کے وعدوں پر آنکھ بند کر کے بھروسہ کر لو، تو تمہاری زندگی میں موجود ہر مشکل میں بھی تمہیں کوئی نہ کوئی مقصد نظر آنے لگے گا، کیونکہ تم جانتے ہوگے کہ ہر تکلیف کا صلہ رکھا ہے اللہ نے۔ آج مجھے اپنے اللہ پہ بہت پیار آیا جب میرے صبر کے بدلے میں اللہ نے مجھے اپنا جواب دکھا دیا۔ جب اللہ نے میرے تکلیف میں گزرے ہوئے لمحوں کا حساب لے لیا۔ اللہ دیکھ رہا ہے، وہ بہترین انصاف کرتا ہے، بس ہم سے تھوڑا سا صبر مانگتا ہے، خود پر یقین مانگتا ہے، اور جب وہ صبر اور بھروسہ ہم دکھا دیتے ہیں تو پھر اللہ سوال ضرور کرتا ہے۔ ہماری خاموشی کو لوگ ہماری کمزوری سمجھتے ہیں، جبکہ وہ خاموشی تو ہمارا وہ صبر ہوتی ہے جس کے بدلے میں ہم سب اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ برا کرنے والے زیادہ دیر تک غالب نہیں رہتے۔ کوئی آپ کے بارے میں کوئی بھی بات بنائے، اللہ پہ بھروسہ رکھیں۔ یقین جانیں آپ کو ایک لفظ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جب اللہ انصاف کرتا ہے وہ سب کے سامنے سب کچھ کھول دیتا ہے۔ میں جب کسی مشکل میں آئی تو سوائے دعا کے اور کوئی حل نظر نہیں آیا۔ جب بھی میں پوری طرح سے بے بس ہوئی اور کوشش کرنا بھی میرے اختیار میں نہیں رہا تو وہاں بس دعا ہی تھی جس نے بند دروازوں کو کھول دیا۔ پتہ ہے جب آپ دعا کرتے ہو اور اللہ سے مدد مانگتے ہو تو ایک ہمت سی آ جاتی ہے زندگی کی مشکلوں سے لڑنے کی۔ جب آپ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہو تو وہ آپ کو سکون دے دیتا ہے، پھر ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے اور سارے راستے کھل جایا کرتے ہیں۔ اللہ تمہیں ہر لمحہ سنتا ہے، وہ تمہارے کسی بھی غم سے غافل نہیں ہے۔ پھر تم کیوں گھبراتے ہو؟ اسے علم ہے اور وہ سب بہتر کر دے گا۔ کیا ہوا اگر کوئی چھوڑ گیا تو اللہ تو موجود ہے نا۔ کیا ہوا جو کوئی تمہیں پسند نہیں کرتا، اللہ تو کرتا ہے نا۔ کیا ہوا جو اگر سب کھو چکے ہو تو اللہ تو پاس ہے نا۔ اور جب تک اللہ ہے تم نے کچھ نہیں کھویا، سب کھو کر بھی اگر اللہ کو پا لیا تو سب پا لیا تم نے۔ مقصد تو اللہ ہے نا، اور اگر مقصد پاس ہے تو نقصان کیسا؟ ہاں
لیکن وہ درد جو لوگوں کے جانے پہ تمہیں کھوکھلا کر رہا ہے، وہ درد تو ساتھ ہے، تو بانٹو وہ درد اپنے اللہ سے جو پاس ہے۔ ہر وقت اسے بتاؤ، اسے وہ تکلیف جو تمہیں ہر دن ستاتی ہے، مانگو اس سے اپنے زخموں کا علاج، پھر دیکھنا اللہ سمیٹ لے گا سبھی درد تمہاری، بھر دے گا وہ سبھی گہرے زخم جن کا بھرنا تمہیں ناممکن لگتا ہے۔